اور جو اللہ نے عورت کو مقام دیا وہ دنیا کا کوئی دین وہ مقام نہیں دے سکتا۔ جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت ذلت کا نشان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے، قرآن کے ذریعے عورت کو معاشرے کے اندر وہ مقام دیا، اس کو وراثت کا بھی حصے دار ٹھہرایا۔ اور جب عورت عدت گزارتی تھی جانوروں سے بدتر ہوتی تھی۔ 1 سال عدت گزارتی تھی عورت، اسلام نے اس کو 4 مہینے 10 دن کیا اور عورت کو وہ مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے بھی مردوں پہ وہی حقوق ہیں جو مرد کے عورت پر ہے۔ البتہ مرد اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو اللہ نے ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ لیکن آج جو اللہ نے حقوق دیے وہ پسند نہیں، اور اللہ نے کتنا بڑا عورت کا اعزاز اکرام کیا۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیں، پورے قرآن کے اندر الف لام میم سے لے کے والناس تک 114 صورتیں ہیں، کہیں سورۃ الرجال نظر نہیں آئے گی۔ مردوں کی صورت، کسی صورت کا نام ہے سورۃ الرجال، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ النساء، عورتوں کی صورت۔ اللہ نے کیا عورت کو شان دی، قیامت تک قرآن کے اندر سورۃ النساء پڑھی جائے گی۔ اللہ نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ عورت کو ماں کی روپ میں عزت دی، بہن کی روپ میں عزت دی، بیوی کی روپ میں عزت دی، بیٹی کے روپ میں عزت دی، اور جب ماں بنتی ہے ہر عورت ماں بنتی ہے۔ اور فرمایا جو ہے جنت تلاش کرتے ہو، ان الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جو اللہ نے، جو قرآن نے، جو اسلام نے حقوق عطا کیے، وہ حقوق ہمیں گوارا نہیں، تو پھر کیا چاہیے؟ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے ہم اسلام نہیں چاہتے؟